اچھا مولانا یہ جو زیر ناف بال ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ناف کے نیچے سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں یا تو پھر رانوں کے بھی جو ہے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یعنی کہہ لیں ہر ہفتے 2 ہفتے کا مسئلہ ہے نا کہ آپ نے اپنی جو ہے صفائی کرنی ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سیم معاملات. تو پھر یہ کیا یعنی اس کا طریقہ کار ہے, اس کی حد کہاں تک ہے؟ کیونکہ عمومی فضا یہی ہے کہ لوگ اس کے حوالے سے بات بھی نہیں کرتے, ایک تو شرم محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو لے کر, اور جو ہے لوگوں کو اکثر حد بھی معلوم نہیں ہوتی کہ کہاں تک کاٹنے, کہاں سے کاٹنے اور کس طرح صفائی کرنی ہے. تو اس کا جو ہے طریقہ کار اور کیا ہے اس کا حساب کتاب ہے آپ بتائیں. تو دیکھو یہ جو اس کی حد, جو حتیٰ کہ ابھی 2 دن پہلے ایک بندہ مجھے ملا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ناف کے بالکل نیچے سے بالکل ہاں یہی شروع مطلب ہو جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ناف کے نیچے تو کافی جگہ ہے, شرمگاہ کے درمیان تک ایسا ہی کافی اسپیس ہے. تو اصل جو مطلب وہ جگہ ہے نا وہ ناف کے, وہ تو ہم سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے نا, صحیح ہے, لیکن اصل بات یہ زیر ناف کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ناف کے بالکل نیچے سے. بالکل نیچے نہیں ہے, بلکہ جو ہمارا جہاں پہ پیٹ ختم ہو رہا ہے, صحیح ہے, اور اگر آپ محسوس کرو تو وہاں پہ ایک ابری ہوئی ہڈی بھی ہے, جی صحیح, تو وہ ہاں تو اس ہڈی کے سمجھ لو نیچے ہی جی کچھ مخصوص قسم کے بال نظر آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ایک تو ان بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے, صحیح. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہ سائڈوں کی جو رانے ہیں ان کے بالوں کو بھی کاٹتے ہیں, ہاں یہ بھی غلط ہے. اچھا, ایک تو وہ ابری ہوئی جگہ کے بالوں کو کاٹنا ہے, صحیح. پھر اس کے بعد جو آپ کا عضو ہے اس پر بھی جڑوں کے اندر بال وغیرہ ہوتے ہیں, صحیح. خصیتیں جو بولے وغیرہ ہیں وہاں پر ہی بال ہوتے ہیں, تو ان کے بالوں کو بھی آپ نے مطلب صحیح سے کاٹنے ہوتے ہیں. اور جہاں جو ران کی جڑ ہے نا, جڑ جی جہاں سے ران آپ کی الگ ہو جاتی ہے, بالکل, تو وہ وہاں تک اس جڑ تک آپ نے صاف کرنا ہوتا ہے, صحیح. اچھا یہ بال پھر بالکل نیچے تک جو جہاں سے آپ بڑا استنجا کرتے ہو, جی 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 جی, تو وہاں اس جگہ تک آپ نے پوری صفائی کرنی ہے, صحیح. اور جو بڑے استنجے کی جگہ ہے یعنی کہ جو کولوں کے بیچ میں جو لائن آتی ہے وہاں پر ہی بال ہوتے ہیں, تو اس جگہ کے بالوں کو بھی جہاں تک آپ کا صحیح طریقے سے ہاتھ جا سکے, مطلب وہ لائن بھی آپ نے صحیح طریقے سے صاف کرنی ہے بالوں کو, بال وغیرہ میں. تو یہ پورا سمجھ لو آپ کا جو ایریا ہے پیچھے جو یعنی آپ بڑے استنجا کی جگہ اس پہ جو ایک آخر میں جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی اینڈنگ ہے وہاں تک کرنی ہے. نہیں وہاں تک بالکل اسٹارٹنگ تک نہیں, مطلب پیچھے سے بالکل اسٹارٹنگ تک نہیں, بلکہ جہاں تک نجاست لگنے کا احتمال آپ کو ہے نا, صحیح ہے, اندیشہ ہے, کیونکہ دیکھو یہ بالوں کو صاف کرنے کا جو اصل مقصد ہے بالکل وہ نجاست بالوں میں نہ لگے, ہاں صحیح ہے, بالکل ایسا ہی. اور یہ پورا مقام جو ہے یہ محل نجاست ہے, نجاست کی جگہ ہے نا, بالکل ایسا ہی. تو جہاں جہاں تک نجاست لگنے کا احتمال ہوتا ہے وہاں بات شریعت میں بالوں کو صاف کرنے کا کہا ہے, بالکل. رانوں پہ عام طور پہ احتمال نہیں ہوتا, تو ران جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہیں, مطلب آپ نے رانوں کی جگہ الگ کرنی ہے, صحیح, وہ ان کے بال صاف نہیں کرنے, صحیح ہے. پیٹ جہاں سے ختم ہو رہا ہے اس کے بعد سے آپ نے صاف کرنا شروع کرنا ہے, اور جو آپ نے بتا دیا ہڈیاں جہاں سے آپ, اور پیچھے آپ نے کولوں تک لے کے جانا ہے, صحیح صحیح. تو یہ پوری جگہ آپ نے صاف کرنی ہے. اچھا اسی چیز کو لے کر کچھ یعنی لوگوں کے ذہن میں چیزیں بھی ہیں مختلف, اور میں نے بھی بڑی سنی, اور ایک عرصے تک میں بھی ان سب چیزوں کو مانتا بھی تھا, جیسے کہ چاول کے دانے سے اگر آپ کے یہ زیر ناف بال بڑے ہو گئے تو ہر چیز آپ پر حرام ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ چاول کے دانے سے کے بارے میں ایک بار مجھ سے کسی نے بولا نا کہ اس کی مدت جو ہے وہ چاول کے دانے کے برابر, ہاں, تو میں نے کہا یار بناسپتی یا ٹوٹا دونوں مختلف ہے, سائز دونوں کا مختلف ہے, وہ چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے, ہاں یہ تو کہیں کسی نے کبھی نہیں بتایا. ہاں میں نے کہا بناسپتی یا ٹوٹا, تو خیر وہ ہنسنے لگا, تو پھر میں نے بتایا کہ بھائی اصل مدت جو ہے وہ 40 دن ہے, صحیح, اصل مدت 40 دن ہے. تو 40 دن کی مدت تک اگر بال نہیں کاٹے تو بندہ گنہگار ہو. یہی مسئلہ ناخنوں کا بھی ہے. اچھا یہ گناہ گار بھی جو ہے مولانا مکروہ والا ہے نا, حرام والا گناہ گار تو نہیں ہے. دیکھو جس چیز کے اندر گناہ ملتا ہے نا وہ چیز حرام ہی ہوتی ہے. باقی اس بارے میں یہ کہنا کہ کھانا حرام ہو جاتا ہے, پینا حرام ہو جاتا ہے, بڑی عام فہم, تو اس کا تو بھائی شریعت کے اندر کوئی ایسا ثبوت ہے نہیں نا, تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کھانا پینا حلال ہے, باقی آپ صفائی وغیرہ رکھو, جی صحیح. آپ اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ ہر جمعے آپ جو ہے وہ سنت بھی کر لو, بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس طرح کرو. دوسرا یہ کہ مولانا فطری بھی چیز ہے نا کہ ایک یعنی بندے کو بھی صاف ستھرا محسوس ہوتا ہے, اور کیا, ورنہ بغل کے بال کے اندر بھی یہ ہوتا ہے, بالکل ایسی. اچھا ہاں, یہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا, آپ نے بغل کے بال کا ذکر کر دیا.
جو حکم یعنی جو آپ نے معاملات سارے اس کے بتائے کیا کہتے ہیں مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے زیر ناف بال کے, تو یہ سیم ایز اٹ از یہی حکم جو ہے بغل کے بالوں کے لیے, بغل کے بالوں کا بھی ہے, ناخنوں کا بھی ہے نا. اچھا ناخنوں کا بھی سیم حکم, چھوٹے ناخن کو بڑا کر لیتے ہیں, ہاں صحیح نہیں ہے. اچھا یہ یعنی ناخن زیر ناف بال اور بغل تینوں کے یعنی تینوں کے لیے ایک ہی حکم, تینوں کا ایک صحیح ہو گیا.